آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ اتنے خوش نصیب ہو کہ کائنات بالا کا مالک، 7 آسمانوں اور 7 کائناتوں کی وسعت کا مالک، اور اتنی بڑی کائنات کی جس کی دہلیز تک آپ ابھی اپنی نظر نہیں پہنچا سکے، وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے؟ آپ میں انٹرسٹڈ ہے. You may not be interested in him, but he's interested in you. کیا عجیب سی بات ہے کہ وہ قرآن میں کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جملہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا حسرتن علی العباد. اے لوگو مجھے حسرت ہے. کبھی سوچا آپ نے خدا کو حسرت ہو سکتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں خدا پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا، خدا محبت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ خدا سے تو محبت شروع ہی ہے، تو کیسے کرے گا؟ آپ سمجھتے ہو آپ محبت کرتے ہو، خدا ڈالتا ہے محبت، خدا ڈالتا ہے. فتنہ اور شر کی اٹریکشنز تو شیطان ڈالتا ہوگا، مگر محبت صرف خدا ڈالتا ہے. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دو نا تو تم محبت نہیں ڈال سکتے دو دلوں میں، وہ لڑتے ہی رہیں گے. جھگڑالو ہے نا انسان، وہ ہوا خصیم، جب سے پیدا ہوا لڑتا رہا ہے، جھگڑتا ہی رہا ہے انسان. ہاں جب اللہ ان کے دلوں میں محبت ہے. یہ محبت کس قسم کی ہوتی آپ کو پتہ ہے؟ اب آپ پوچھو کہ حضرت آسیہ کے دل میں اس نے محبت ڈال دی تھی. حضرت آسیہ کو نہ تو پتہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے پانی میں بہتے ہوئے بچے کو جب اس نے اٹھایا ہوگا، ایک تو لائف سیونگ ہے، اٹھا کے کسی اور کو دے دیتی. حضرت آسیہ اسے اٹھا لیتی کسی اور کو دے دیتی، مگر خدا کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، میں نے آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی. اس کو اچانک بچے کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل میں وہ محبت آ گئی کہ موسیٰ ان کے گھر میں پلے اور جلیل القدر پیمبر ہوئے. تو خدا کہتا اللہم الف بینکم، میں ڈالتا ہوں، تبھی یہ دنیا خوشگوار رہتی ہے. بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو بچوں سے گریز کر جاتی ہیں، مگر اکثر کے دل میں اصولاً خدا محبت ڈال دیتا ہے. ہمیں اس کو خراب تر نہیں کرنا چاہیے. نفرتوں سے، نفرت ہمارا کام ہے، جلن ہمارا کام ہے، غصہ ہمارا کام ہے. اور نیگیٹیوٹیز بورن آؤٹ آف، ہمارے اس وجود زمین سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہمیں خدا کی طرف جانا، امید رکھنا. دیکھو خدا، آپ کہو گے خدا خود بڑی محبت کرتا ہے، بے تحاشا کرتا ہے، اتنی کرتا ہے بندوں سے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ہم تو ڈر ڈر کے مرتے ہیں، مار دے گا، وہ یہ کر دے گا، قتل کر دے گا، زلزلوں میں فنا کر. مگر فیکٹ یہ ہے کہ خدا محبت کر رہا ہوتا ہے انسان، ہر ایک انسان سے، کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ اس کے بندے نہ اس کی بندیاں، سب سے محبت کر رہا ہے. کیوں؟ کہتا ان اللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو ڈھونڈو نا احسان، کرو نا احسان کسی پہ. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بالکل سیف ہو جاؤ، مضبوط تر ہو جاؤ، آپ کو خدا کی محبت کا یقین ہو جائے، یو شوڈ پراؤڈلی سے یس گاڈ لوز می، تو کوالیفیکیشن کیا ہوگی؟ ان اللہ یحب المحسنین. یہ یاد رکھنا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت ہے. دیکھو خوف بڑی دور کی بات ہے، خوف تو بہت فضول اور فالتو چیز ہے نا. صبح شام کا ڈر ڈر کے کام پڑنا ہی ہے نا. یہاں تو بہت بڑی بات کا ذکر ہو رہا ہے، بہت بڑی بات. ورنہ محبت جس سے کی جائے اسے کوئی سزا بھی دیتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے. مگر یہاں خدا کہہ رہا ہے کوالیفیکیشن یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں پر سڑنے گلے والوں پہ نہیں، تانا زن لوگوں پہ نہیں، جالس لوگوں پہ نہیں، پوزیسو لوگوں سے نہیں محبت کرتا. میں تو ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں. پھر ہماری تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی ناخن سے بھی نہیں کم تر محبتیں ہیں. یہی ہے نا،
بہت بھی کی تو کیا کی، اہل ظرف کو ہی پتہ ہے نا محبت کیا ہے، کم ظرفوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا محبت کیا چیز، وہ تو نرا فراڈ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کم ظرف کیا چیز، ظرف کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود، ہنس دیا۔ اچھا آپ کو یہ بات کہی جائے، بتائی جائے کہ دیکھو یہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اگر اللہ حساب لوگا، سچ سچ بتانا آپ کو خوشی ہوگی کہ خوف ہوگا؟ جب چیز کا نام پوری طرح پتا ہو تو خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خدا خود، تو وہ ہنس پڑا، ہنس کے چل دیا۔ تو حضور نے فرمایا اس کو ذرا واپس بلاؤ، پوچھو تو یہ ہنسا کیوں؟ یہ ہنسنے کی کون سی جگہ؟ اس کو تو خوف سے مر جانا چاہیے تھا، تو یہ ہنس کیوں گیا؟ تو جب اس کو واپس بلایا، دیکھو اس نے کیا عجیب بات کی، تو اسے پوچھا گیا کہ جب تم ہنسے کیوں ہو اس بات پہ کہ خدا خود حساب؟ تو اس نے پتا کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کوئی عالی ظرف انسان ہو تو نرمی سے حساب لیتا ہے اور غلطیاں بخش دیتا ہے۔ خدا سے بڑا عالی ظرف کون ہے؟ خدا سے بڑا کون عالی ظرف ہے؟ اگر دنیا کا ایک اچھا بندہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور ہماری سزائیں معطل کر دیتا ہے تو یہ کو خدا سے بڑا تو عالی ظرف نہیں ہوں گے نا یہ، تو خدا ہم سب کو معاف کر۔ ریممبر دس، کس کو نہیں کرے گا؟ جس کو خدا، جو خدا مانتے ہی نہیں۔ دیکھو جب خدا کی طرف آئی کوئی نہیں رہا، جائی کوئی نہیں رہا، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، اور کہتا آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، اچھا نہیں کرتے نہ کرو بھائی، تم کو خدا پر کمند پھینک لو گے اگر نہیں کرو تو۔ خدا کہتے ہیں نا قرآن میں، نہیں مانتے ہو نہ مانو، پھانسیاں دے لو اپنے آپ، پھر تم نے سوسائڈل ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو سوسائڈل ہوتے ہیں نا، سوسائڈل وہ اسی خوف اور اسی نا امیدی کے باعث جانے دیتے ہیں کہ امید اللہ ہے، جب اللہ ان کے دلوں سے اٹھ جاتا ہے تو نا امیدی انہیں قتل کر دیتی، نا امیدی انہیں مار دیتی۔ کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک دلیل ہوتی ہے زندگی کے لیے، ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے، ایک دلیل ہوتی ہے جینے کے لیے، ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے۔ جب ہم اپنے ذہن میں ہر وقت کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں، is it important for us to live؟ وہ کہتا ہے میرے پاس گھر کے پیسے نہیں ہیں کرائے کے، میرے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی ملکیتیں نہیں ہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں it's better to die than to live۔ تو آرگومنٹ کدھر چلی گئی؟ موت کو چلی گئی نا، مایوسی کو چلی گئی، خوف کو چلی گئی کہ اگر میں اسی طرح زندہ رہوں گا تو میں اپنی زندگی کی بلا میں گرفتار رہوں گا اور میں ہمیشہ آزردگی کی حالت میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ساری عمر پریشان حال میں زندہ رہوں؟ تو اس لیے وہ چاہتا ہے یار جان چھڑاؤ، کل بھی مرنا ہے، آج ہی جان چھڑاؤ، فارغ ہو کے گھر چلتے بنو۔ مگر دوسری طرح ایک شخص ہے کہ جو اس امید پہ زندہ ہوتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، میرا آقا موجود ہے، میرا وارث موجود ہے، جب بھی میں کسی اس قسم کی گردش میں آؤں گا، جب بھی اسے پکاروں گا وہ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا، زندہ رہنے کے لیے جواز دے دے گا، زندگی کے لیے کوئی مجھے قیام دے دے گا، اور اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، اسی وجہ سے خودکشی مسلمانوں پہ حرام کی گئی ہے کہ تمہارا تو خدا ہے، کافر کرے تو جائز ہے اسے۔ قرآن کہتا ہے اس کا تو لا مولا لہم، اس کا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو مولا کوئی نہیں ہے، اس کا خدا کوئی نہیں ہے، یہ تو ایتھیسٹ ہے، اس لیے اس کا مرنا جائز ہے، اس کی خودکشی جائز ہے۔ مگر کسی مسلمان کو خودکشی جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا خدا ہے، اس کا وارث ہے، اس کو پرووائڈ کرنے والا ہے، اس کو زندگی دینے والا ہے، زندگی کی حفاظت دینے والا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، وہ تو ہر زندگی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو خادم وضع امید اللہ سے ہے، امید ہے، امید ہی امید ہے۔